ایران نے محض 24 گھنٹوں بعد ہی آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کا اچانک اعلان کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی تجارتی جہازوں کی آمد و رفت ایک بار پھر معطل ہو گئی ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ نے واضح کیا ہے کہ یہ اسٹریٹجک گزرگاہ اب مکمل طور پر ایرانی کنٹرول میں ہے اور اس کی سابقہ دفاعی حالت برقرار رہے گی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جب تک امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرتا، ایرانی جہازوں کی نقل و حرکت بحال نہیں ہوتی۔ آبنائے ہرمز پر سخت نگرانی جاری ہے۔ ایران نے امریکہ اقدامات کو بحری قزاقی قرار دیتے ہوئے انتظامی کنٹرول اپنی افواج کے ہاتھ میں رکھنے کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 6% تک فوری کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے نئے کرایہ نامہ جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ عالمی مارکیٹ کے رجحان کے باعث تیل کی قیمتیں مزید کم ہوں گی، جبکہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے آئندہ چند ہفتوں میں مزید 10 اضلاع میں جدید الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، جس سے سفری سہولیات میں مزید بہتری آئے گی۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی ہے، جہاں ایرانی پاسداران انقلاب کی گن بوٹس نے کم از کم 2 تجارتی جہازوں پر فائرنگ کر دی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان کے شمال مشرق میں پیش آنے والے اس واقعے میں جہاز اور عملہ محفوظ رہے، تاہم اس کارروائی نے عالمی شپنگ لائنز میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے اسے پرانی حالت میں واپسی کا مزہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ جب تک امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور بحری قزاقی ختم نہیں کرتا، اسٹریٹجک نگرانی اور انتظامی کنٹرول ایرانی افواج کے پاس ہی رہے گا اور کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران نے سیکیورٹی صورتحال میں بہتری اور حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد اپنی فضائی حدود اور 6 اہم ایئرپورٹس کو مقامی و بین الاقوامی پروازوں کے لیے جزوی طور پر دوبارہ کھول دیا ہے۔ ایرانی ایئر لائنز ایسوسی ایشن کے مطابق تہران کے 2 بڑے ہوائی اڈوں سمیت مشہد، زاہدان، بیرجند اور گرگان کے ایئرپورٹس پر آپریشنز بحال کر دیے گئے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق فضائی حدود کھلنے کے بعد تمام ایئر لائنز نے اپنی پروازوں کا شیڈول دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا ہے، جس سے خطے میں معطل شدہ فضائی سفر کی بحالی کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے آبنائے ہرمز کے لیے ایک نئے اور سخت بحری نظام کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت اب اس اہم عالمی گزرگاہ سے گزرنے کے لیے ایرانی پاسداران انقلاب کی باقاعدہ اجازت لازم ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس نئے ضابطے کے تحت تجارتی جہازوں کو نہ صرف مخصوص راستوں کی پابندی کرنی ہوگی، بلکہ ایک مقررہ فیس بھی ادا کرنا پڑے گی۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ جب تک امریکہ ایرانی بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر عائد رکاوٹیں ختم نہیں کرتا، آبنائے ہرمز پر سخت کنٹرول برقرار رہے گا اور کسی بھی امریکی مداخلت کی صورت میں صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان تجارتی معاہدے کی معطلی کے لیے عالمی سطح پر مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس میں یورپی قیادت پر دباؤ ڈالنے کے بعد عوامی اپیل کی گئی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ 21 اپریل کو برسلز میں ہونے والا عالمی اتحاد برائے 2 ریاستی حل کا اجلاس ایک فیصلہ کن موقع ہے، جہاں جرمنی اور اٹلی کے سربراہان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایمنسٹی نے شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جرمن صدر اور اطالوی وزیر اعظم کو ای میلز کے ذریعے پیغام بھیجیں کہ اسرائیل کی مبینہ نسل کشی، غیر قانونی قبضے اور لبنان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی توڑ کر تجارتی بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ یورپی یونین اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی یوم ورثہ پر اپنے خصوصی پیغامات میں پاکستان کی قدیم تہذیبوں کو قومی شناخت اور معاشی ترقی کا ضامن قرار دیا ہے۔ صدر زرداری نے موہنجو داڑو، مہر گڑھ اور گندھارا تہذیب کی تاریخی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ورثہ صرف تاریخ نہیں بلکہ سیاحت اور روزگار کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی کثیر الجہتی تمدن کو اجاگر کرتے ہوئے تاریخی مقامات کو عالمی معیار کے سیاحتی مراکز بنانے کا اعلان کیا ہے اور نوجوان نسل سے اپنے ورثے پر فخر کرنے کی اپیل کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ قومی ورثے کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے تاکہ ملک کا مثبت تشخص دنیا بھر میں مزید نمایاں ہو سکے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مئی 2025 کے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ قرار دیا۔ انہوں نے پاک فضائی کے جرأت مندانہ کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مئی میں دشمن کو عبرتناک شکست دے کر تاریخ رقم کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر کسی بھی جارحیت کا جواب انتہائی سخت ہوگا۔
ایئر چیف نے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور عالمی امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی اور عسکری کاوشوں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جو تمام تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے کامیاب ترین دوروں کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں انطالیہ سے روانگی کے وقت انہوں نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے دوران عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا موقف پیش کیا اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے مقام کا بھی دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران سعودی، قطری اور ترک قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں باہمی تعاون، پائیدار امن اور سفارتکاری کے فروغ پر خصوصی اتفاق کیا گیا، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ پاکستانی وفد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے یہ کاروباری ہفتہ مجموعی طور پر انتہائی مثبت رہا، جہاں 100 انڈیکس نے 6,747 پوائنٹس کے بڑے اضافے کے ساتھ 1,73,939 کی تاریخی سطح پر اختتام کیا۔ پورے ہفتے کے دوران انڈیکس میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے اور یہ 14,245 پوائنٹس کے وسیع بینڈز میں حرکت کرتا رہا، جس کے دوران انڈیکس نے 1,74,404 کی بلند سطح کو بھی چھوا۔ اگرچہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 776 ارب روپے کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ 19,250 ارب روپے پر آ گئی، تاہم تجارتی سرگرمیوں کا حجم بلند رہا اور 241.9 ارب روپے مالیت کے 5.18 ارب شیئرز کے سودے طے پائے، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔